لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم تو سنا کے بعد میرے بھائیوں، نماز جمعہ کی ادائیگی اس وقت کے ٹائم میں سب سے بڑی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے لوگوں، جمعے کی نماز کو مت چھوڑنا، ورنہ تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور تم جنت کے راستہ. فرمایا کہ جس نے ایک جمعہ چھوڑ دیا، دوسرا بھی چھوڑ دیا، تیسرا بھی چھوڑ دیا، فرمایا ختم علی قلوبکم، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ جنت کا راستہ بن جاتا ہے. بھائی ہفتے کے اندر 15-20 منٹ اللہ کے لیے آدمی نہیں نکال سکتا. ایسے ایسے لوگ دنیا میں گزرے کہ جنہوں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساری رات میں اللہ کا قرآن ختم کر دیا. تو بھائی یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں سنانے کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا قرآن پاک کے اندر تم اس سے عبرت حاصل کرو. اور عبرت وہی حاصل کرتے ہیں کہ جن کے اندر تکبر نہیں ہے، جن کے اندر غرور نہیں ہے، جن کے اندر وہ پرتشدد چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین پرہیزگار ہے. اور فرمایا امام غزالی نے قرآن کی سمجھ اس آدمی کو کبھی نہیں آ سکتی جس کا اپنا ایک عقیدہ ہو لیکن وہ قرآن کے خلاف سمجھتا. ایک ذہن بنا لیا، پھر اس پہ عقیدہ کر لیا، پھر جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو کہتے کہ بھائی ہم تو کچھ اور جانتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے. تیسرا آدمی وہ فرمایا کہ اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی جو صرف و نحو نہیں جانتا، جو قرآن کی عربی گرامر نہیں جانتا. بھائی آپ کو 12 ٹینس یاد کروائے جاتے ہیں. 12 ٹینس اس لیے ہوتے کہ انگریزی آ جائے. اسی طرح صرف و نحو گرامر پڑھائی جاتی ہے تاکہ قرآن پاک کی زبان آسانی سے سمجھ آ جائے. اور جس کو عربی گرامر ہی نہیں آتی وہ قرآن پاک کے اندر ہزاروں غلطیاں کر دے گا اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ دے، لیکن بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ نہ دے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. فرمایا کہ اس آدمی کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی جو صرف و نحو نہیں جانتا، جو بدعتی ہو. فرمایا امام غزالی نے تیسرا وہ آدمی جو بہت بڑا بدعتی ہو اس کو قرآن کی ہدایت نہیں آ سکتی، کیوں؟ اس نے جو بدعتیں گھڑ رکھی ہیں وہ ساری اس کی قرآن کے خلاف ہیں. جو ریچول اس نے بنائی، جو بھی رسم و رواج اس نے بنائے وہ سارے قرآن کے خلاف ہیں. اب قرآن کی حدیث کی بات اس کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے جبکہ وہ سارا رسم و رواج اس کا قرآن کے خلاف. اللہ کہتا ہے سرنڈر کر جاؤ، جھک جاؤ. اللہ کہتا ہے جو میرا پیغمبر کہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کہتا ہے تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوگے. لا تہنوا ولا تحزنوا، مت کمزوری دکھاؤ، مت گھبراؤ. اللہ کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. لا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم آپس میں لڑتے ہو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری آپس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تمہارے اندر قوت نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ جو آدمی جھگڑا فسادی ہو، فرمایا کہ وہ ایک نہیں پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ رسول وَلَا تَنَازَعُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا بکھر جائے گی۔ فرمایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر قومیں آپ پر بھیڑ بکریوں کی طرح تمہارے اوپر حملہ کر دیں گی، تمہیں کھا پی جائیں گی۔ پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کدھر جائیں گے؟ فرمایا مسلمانوں کی تعداد بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت، آپس میں لڑائیاں اور آپس کے اندر بغض و عناد، اس وجہ سے ان کی طاقت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ہم نماز میں کہتے ہیں بھائی امام کہتا ہے صفوں سے صفے ملاؤ، کاندھے سے کاندھا ملاؤ، میرے پاک نبی کا فرمان ہے کاندھے سے کاندھا ملاؤ، پاؤں سے پاؤں ملاؤ تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے محبت پیدا ہوگی، تمہاری صفوں میں شیطان داخل نہ ہو جائے۔ اور اللہ کا گھر اس دھرتی پر سب سے افضل ترین مقام ہے، اور جس کا دل مسجد میں آ کر بھی بغض سے پاس نہ ہو، اس کی صفائی کہاں پہ؟ مجھے کارخانہ دنیا بتا دو، مجھے کوئی ایسا مجمع بتا دو، مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ، مجھے ایسا محل بتاؤ، مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جس جگہ پر مسلمان کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ کے گھر سے بڑھ کر جس کو اللہ کہتا ہے من داخلہ کانا آمنا، کہ جو مسجد میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ اللہ حکم دیتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد چونٹی نہیں مارنی، تم نے کیڑا نہیں مارنا، مسجد کے اندر آ کر تم نے کیڑا تک نہیں مارنا۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد شور و غور بلند ہوا، جو برکتیں اللہ کی طرف سے اتری ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ یہاں سے مسجد میں جانے کے بعد گلے شکوے شروع ہو گئے، اللہ کی طرف سے ساری رحمتیں ختم ہو گئی۔ کیوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جھگڑا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کو اٹھا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا بتایا، میرے پاک اللہ جل شانہ فرمایا کہ جاؤ امت کو بتا دو جا کر کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے، لوگ راستے میں لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو اٹھا لیا، اور لیلۃ القدر کا نبی کو بتایا گیا تھا وہ بھی بھلا دیا۔ فرمایا کہ میں تو آپ کو بتانے کے لیے آ رہا تھا، دیکھو تم آپس میں لڑ رہے تھے، تم آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو جھگڑنے کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے چلے جائیں تمہارے درمیان پھر محبت نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیوں ایک گزارش ہے، ایک سامنے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ مسجد کے اندر بھی محبت پیدا رکھو، اور مسجد کے باہر بھی آپس میں گھر کے اندر بھی محبت پیدا رکھو۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جن گھروں کے اندر سے عورتوں کی آوازیں بلند ہو وہاں پر اللہ کی رحمت کبھی نہیں آیا کرتی۔ جہاں پر عورتوں نے پیرا ڈال دیا، عورتیں آپس میں لڑ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑ رہی ہے، تو وہاں پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ تو کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی جو رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وہی پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تم آپس میں ملتے ہو مصافحہ کرتے ہو، السلام علیکم مصافحہ کیا، مصافحہ تم نے چھوڑ دیا، اللہ کی محبت میں تم نے مصافحہ کیا،
اللہ کی محبت میں تم نے جدائی کی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہٹانے سے ابھی ہاتھ پیچھے بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے سارے گناہ۔ اب اس میں کون سی بات ہے؟ تاسابم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اے نبی تم کیا سمجھتے ہو؟ تاسابم جمیعا یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، تاسابم جمیعا تم نہیں جانتے یہ جو لوگ ہیں تاسابم جمیعا تمہیں اکٹھے نظر آتے ہیں، وقلوبہم شتیٰ ان کے دل پارا پارا ہے، تیرے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں جا کر پھر تیرے خلاف نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ تاسابم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، پڑھو قرآن۔ اور جو نبی کے سامنے نماز پڑھ کے جائے اور نبی کے سامنے آ کر کلمہ پڑھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھے، تکبیر تحریمہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، درود پاک پڑھے محمد پر، آل محمد پر، پھر باہر جا کر وہ نبی کے خلاف باتیں کرے۔ اب اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ آ کر گواہی دیتے تھے منافق یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے کہا تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرا پیغمبر سچا اور پکا صدق، تمہاری گواہیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یار دیکھو نا نبی کی محفل میں آ کر بیٹھ کر بھی ادھر سے جانا، ایک آدمی کاتب وحی ہے، نبی نے لگا دیا اس کو لکھو قرآن پاک، بڑا لکھا ہوا تھا، صحابی رسول تھا، قرآن پاک لکھتا تھا، 10-12 دن کے بعد کہنے لگا اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے ہیں اور صبح کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اب صحبت رسول سے جا کر اپنے قبیلے کے اندر جا کر نبی کے خلاف نفرت پیدا کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تیسرے دن مر گیا، کہتا کوئی وحی نہیں اترتی محمد مصطفیٰ پر، کوئی قرآن نہیں اترتا، کوئی نبوت نہیں ہے، مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کو دفنایا گیا، لاش اس کی باہر، اگلے قبرستان میں لاش اس کی باہر، روزانہ اس کو دفناتے ہیں، لاش اس کی قبر نکال کے پھینک دیتی ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کا گستاخ ہو وہ زمین بھی کہتی میرے اندر سے نکالو اس کو، اس مردود کو، اس ظالم کو میرے اندر سے نکالو۔ میں آ کر شکایت کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانا بندہ مر گیا ہے، زمین اس کو قبول نہیں کرتی، فرمایا جاؤ اس کو جا کر پہاڑیوں میں ڈال دو، اسے زمین قبول نہیں کرتی، یہ میری صحبت میں بیٹھ کر الٹا مجھے جا کر بدنام کرتا تھا، جاؤ اس کو پہاڑوں میں ڈال دو۔ اور پہاڑوں پر آ کر کتے بلے اور جو جانور تھے سارے آ کر آ گئے، اس کی لاش تک نہیں۔ تو مجھے ایک بتاؤ ہے، ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں ان پر عذاب نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اے محمد مصطفیٰ تیری روح ان کے اندر موجود ہے، تیری روح ان کے اندر موجود ہے، ورنہ ان کے چہرے پھٹ جاتے، ان کے دماغ پھٹ جاتے، ان کے چہرے پھٹ جاتے۔ اللہ فرماتے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی کے دور سے لے کر آج تک نبی کریم کی رحمت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلوں کو تبدیل نہیں کیا، ورنہ فرمایا تھا کہ میں نے بندر بنا دیے، میں نے دھنسا دیا زمین کے اندر، میں نے اس طرح سے فنا برباد کر دیا، لیکن اے محمد تیری ذات ان کے اندر موجود ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ان لوگوں کو میں عذاب
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ پیغمبر جو زمین و آسمان کے لیے رحمت بن کر آیا، جو بڑوں کے لیے بھی، جو چھوٹوں کے لیے بھی، جو عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک سبھی کے لیے رحمت للعالمین۔ جبرائیل کہتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا، کروڑوں سال گزر گئے، اربوں سال گزر گئے، میں نے جہنم کا رخ دیکھا، جہنم بھڑکتی ہے، سعیر بن کر، سقر بن کر، جہنم بن کر، کبھی ادرکت سفل بن کر، اور اس کی اتنی فرمایا میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا۔ ہزاروں کروڑوں سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے دل کے اندر اتنا بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت لے کر آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر میں نے تجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، فرمایا اس دل سے میرا خوف اور میرا ڈر دور ہو گیا کہ اب محمد مصطفیٰ کی رحمت تو فرشتوں کے لیے، وہ انسان تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ جبریل امین سب سے بڑا فرشتہ اور اللہ کا سب سے بڑا میسنجر۔ بھائی اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت بخشی، اللہ فرماتے کہ 1,24,000 پیغمبر میں نے دنیا میں بھیجے، اور ہر نبی کے پاس وہی لانے والا جبریل امین علیہ السلام تھا، وہ بھی ڈر رہا تھا اللہ کے غضب سے، لیکن محمد مصطفیٰ کی رحمت سے ان کو امان ملی۔ تو کیا مسلمان کو امان نہیں ملے گی جو دن رات محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کے نام پر صدقہ خیرات دیتا ہے؟ اللہ کی محبت میں میرے بھائیوں، جو گھر سے نکلا اس نے نام لیا، اے اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ تیرے نام سے میں گھر سے نکلا، تیرا نام سب سے اونچا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سیدات النساء بطول الزہرات فلدت کعبہ خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ بیٹا جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے پڑھا کرو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر پڑھا کرو اللہ مفتح لی ابواب رحمتک۔ بھائی دیکھو نا، وہ نبی ہے، نماز پڑھ، نماز سب سے بڑی بندگی ہے، لیکن نماز کے اندر وسیلہ محمدی ہے، اگر وسیلہ محمدی درود پاک نہیں ہے تو تیری نماز نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ہم نے وہ درود پڑھنا ہے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ یا اللہ تو درود بھیجتا ہے اپنے پیغمبر پر۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ فرمایا پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وعلا پڑھنا ہے، وعلا سے زمین و آسمان کا فرق بن جاتا ہے، اگر آپ وعلے پڑھتے ہیں اور وعلا نہیں پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد، محمد وعلا اور ان کے علاوہ، اگر آپ نے علا چھوڑ دیا، علا اگر آپ نے علا چھوڑ دیا تو علا میں سارے رات پوشیدہ۔ یہی تو میں کہتا ہوں آپ سے کہ عربی کی گرامر پڑھ، صرف و نحو پڑھ، تجھے پتا چلے اب ایک لفظ ہے علا، یہ علا پر محمد مصطفیٰ کی نبوت اور خاندان مصطفیٰ جدا جدا ہے۔ اگر علا نہیں پڑھو گے تو سارا کچھ ہی آپ نے چھوڑ دو، یعنی کہ وہ نبوت ہے صرف محمد مصطفیٰ کی،
کوئی صحابی نبی نہیں بن سکتا، چاہے وہ اشرا مبشرہ میں سے ہو، چاہے جنگ بدر میں سے ہو، چاہے جنگ خیبر میں سے ہو، کوئی بڑے سے بڑا صحابی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کے داماد بن سکتے ہیں، نبی کے سسر بن سکتے ہیں، کوئی محمد مصطفیٰ کے درجے میں نہیں آ سکتا۔ مقام محمود کا درجہ ملا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کو ملا ہے، بس۔ نبوت ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کو، اور جو کہے کہ فلانے کو بھی نبوت ہے، فلانے کے بھی خصائص ہے نبوت جیسے، وہ میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، ایسا آدمی جو نبی کے برابر اوروں کو سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کا نماز روزہ حج زکوٰۃ قبول نہیں کرتا، تیری رسموں کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ تیرا نماز، تیرا رونا پٹنا، تیرا چلنا پھرنا، تیرا صدقہ خیرات، محمد مصطفیٰ کو آخری نبی جو نہیں مانتا اس کا نماز روزہ قبول نہیں ہے، تیری رسمیں کیسے قبول ہو جائیں؟ دین وہ ہے جو پاک نبی دے کر دیا، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ دے کر جائے۔ اگر وہ کہے کہ کعبہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ، وہ شریعت ہے، اگر وہی پیغمبر کا یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر، وہ شریعت ہے تمہارے لیے۔ سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے یار سونا کیا چیز ہے، عورت نہیں پہنتی، اور جب نبی نے کہہ دیا سونا نہیں پہنتا تو تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو شریعت کی تشریح کرے کہ سونا مرد کے لیے جائز ہے؟ جس سے نبی نے روک دیا، رک جاؤ۔ ولیمہ کرنا نبی کی سنت ہے، لیکن ولیمہ نبی نے فرمایا کہ شب زفاف گزار کر حجرہ عروسی میں جب مرد عورت چلے جائے اس کے بعد ولیمہ کرو۔ تیری تہذیب کہتی ہے کہ نہیں ایک دن پہلے کر دو، وہ شریعت نہیں ہے، وہ نبی کی سنت بھی نہیں ہے، دوبارہ ولیمہ کرو اس کا جا کر۔ بھائی وہ قانون ہے جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ 1 کروڑ آدمی جمع ہو جائے، کوئی آدمی اکٹھا ہو جائے، نبی کے علاوہ غیر رسول میں سے، آپ کسی کی بات کا بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ سبھی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ قبر والا ھذا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی بات اگر آ جائے تو سارے قول چھوڑ دو، چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، محمد مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ۔ تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے وہ پوچھا جائے گا جو رسول کیا کر رہے ہیں، تم سے وہ پوچھا جائے گا مر ربوں کا، من دینوں کا، مر رسولوں کا۔ قبر کے اندر کے 3 سوال تیاری کر اس کی، تو کون سے کاموں میں پڑا ہوا ہے، تیرے سلیبس کے اندر کوشچن نہیں ہے، تیرے سلیبس کے اندر وہ باتیں نہیں ہے جن باتوں کے پیچھے تو نے امت کو لگا دیا، نبی کی سنتوں کو تم نے ضائع کر دیا، نبی کی حدیثوں کو ضائع کر دیا، قرآن کو کہتے جلی بن گیا، قرآن کو کہتے فلانی کتاب ہے، اور قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن کو نہیں مانتا تو قرآن کے دلائل کو دیتا ہے، اوپر سے قرآن جلی ہے، اوپر سے قرآن کی دلیلیں بھی دے رہے، تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ اور جو قرآن کو اللہ کی روحانی کتاب نہیں سمجھتا وہ کس نظر سے اس قرآن کی دلیل دیتا ہے؟ اس میں نہیں لکھا ہے یقولوا لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کہا، کس سے کہا؟ جب اپنے صحابی سے کہا تو صحابی کون تھا؟ حارث اور کے وقت دنیا کی تاریخ مجھے بتلاؤ، کوئی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، نبی کے ساتھ ہجرت کی رات میں کون تھا؟ اور نبی کے ساتھ ابو بکر تھا، اور کوئی ہے تو لا ثابت کر قرآن کے اندر سے۔ تو اگر قرآن کوئی نہیں مانتا وہ ابو بکر نہیں تھا تو پھر تیرے دل کا نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے یقولوا لصاحبہ، اس نے اپنے صحابی سے کہا، اور قرآن ابو بکر صدیق کو صحابی کہتا ہے، تیرا نظریہ کیا الٹا ہے؟
کلمہ ہم نے محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، تیرا نہیں پڑھا. دین محمد مصطفیٰ کا ہے. ہم اور کسی کو دین کا وارث نہیں سمجھتے. ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور رسول اللہ سے جو روایات ہے ان کو ہم حدیث سمجھتے. دوسری کسی ایک اور کو ہم حدیث نہیں سمجھتے. حدیث وہ جو صحابی روایت کرتا ہے، جو عبداللہ ابن عباس نقل کرے، ابو ہریرہ نقل کرے. حدیث وہ ہے جو انس بن مالک اور جو نبی کی صحبت میں بیٹھے وہ حدیثیں ہیں، اور جو 400 سال بعد میں پیدا ہوئے وہ حدیثیں کیسے بن سکتی ہیں؟ ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے. ہم ان حدیثوں کو مانتے جو نبی کے دور میں زندہ تھے. موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے. جاؤ، ہمارا مذہب اس کے مطابق ہے. امام بخاری کی کتاب ہمارا مذہب ان کے مطابق ہے. امام زین العابدین کا بیٹا امام زید، مسند امام زید 1400 حدیث حضرت علی سے روایت ہے. ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت سارا اس کے مطابق ہے، ایک بھی غلطی نہیں. آپ تو پڑھتے ہی کچھ نہیں ہے. آپ تو مولوی کو کہتے چنگی طرح لگ گیا رہا، بس غلط پڑھ، جھوٹا پڑھ. او بھائی، قرآن کے ترجمے تو ہزاروں نہیں کر سکتے. لا تقربوا الصلاۃ، اور نماز نہ پڑھ. لکھا قرآن میں نماز نہ پڑھ، لیکن یہ نہیں بتانا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں نماز نہ پڑھو جب تم نشے سے ہو. یہ نہیں دسنا. ایسے خراب کیا دین کو لوگوں نے. یہ ٹوٹے جوڑ دیے، یہ فلانا مولوی کا کلپ سن لیا، عالم بن گیا. یوٹیوب پہ انگل لگائی، عالم بن گیا. فیس بک کے انگل لگائی، عالم بن گیا. کتنا گیلا میں بندوں کو، جتنے ایم ایس سی کر رہے، فزکس، کیمسٹ، بیالوجی پڑھ کے جتنے لوگ نکل رہے سارے خدا کے منکر نکل رہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ. اے لوگو آؤ، ان هذا تذکرہ، یہ ہے نصیحت. اللہ کہتا ہے آ جاؤ لوگو، آ جاؤ. میرے پاک محمد نے فرمایا تھا لوگوں کی نجات آج بھی قرآن کی طرف ہے، اور 1400 سال کے بعد بھی قرآن کی طرف ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ میں قرآن پر موت دے. جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ ہم تو گڑبڑ میں پڑ گئے، ہمیں صحیح پتہ نہیں چلا، ہم صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکے. لیکن یا اللہ تیرا تو ایک عقیدہ ہے، یا اللہ ہمیں اس عقیدے پر موت دے. آمین.